اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اصل میں مغرب کے بعد کے بیٹھے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ چلے اللہ اچھی بات ہے، آپ نہیں تھکے تو ایک بار ذرا محبت کے، آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ کے پڑھیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ کوشش کیجئے گا کہ پنکھے کو نہ دیکھیں، آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے گا دیوار کو نہ دیکھیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ تو آپ ویسے درود پڑھ رہے ہیں نا، امام غزالی نے لکھا ہے جب دوران نماز آپ التحیات میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں نا، اس وقت بھی آپ اپنی توجہ حضور کی جانب کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ نماز میں بھی جب آپ حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بزرگ فرماتے ہیں تب بھی حضور کی جانب توجہ کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ تو ویسے ہی نماز سے باہر ہیں، تو کوشش کرنا ہے جی ادھر ادھر نہ دیکھنا، بلکہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب توجہ رکھنا۔ علماء بیٹھی ہیں، آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھ دیں گے نا ہو تو پھر بھی جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ محبت سے پڑھیں گے پھر جو نہیں نہ ہو رہا پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں حضرت جی، یہ میری بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی؟ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا ہے بڑا پریشان، کو وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی، 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے جی جو پریشان ہوتا ہے وہ تو کوئی دروازہ نہیں نہ چھوڑتا، تو ظاہر ہے اس نے بھی نہیں چھوڑا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا، اس نے بھی پڑھا تھا، تو ظاہر ہے نہیں ہوا تو آپ کے پاس آیا نہیں، تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں تو کئی 1000 بار پڑھ چھڑے تو کھ نہیں ہوا تو 100 بار نہ کی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا سنگیا تو پڑھ ہی آیا، میں تینوں کرنا لو کہن ڈیا تھا، ہے پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم استغفر اللہ بھی بدماشوں والی پڑھتے ہیں، آپ کو وہی بدماشوں والی استغفر اللہ کیوں؟ ہاں جی ہم اس طرح استغفر اللہ استغفر، وہی کیڑی استغفر اللہ اس طرح ہوتی ہے استغفر اللہ؟ تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی انداز بھی تو معافی والا بنانا ہے، ہاں جی اس طرح جیسے ہم اس طرح تو نہیں ہوتی جی، تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، انداز بھی تو معافی والا کرنا۔ ہمارے پاس بیویاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، جی بڑی پریشانی ہے جی، جو بھائی بڑوں سے آیا ہم نے تو وہ دینا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بھائی بہن جی 1.25 لاکھ والی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگلے جمعے بہن ہوری پھر بوڑی ہوندی ہیں، یعنی حضرت جی کھ نہیں ہویا، تو میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بہن جی تسی کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے تے گپا مار دیں پڑے، کوشش کروں ایک باری حضرت یونس علیہ السلام اور پڑھن دی ہے بھائی، اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اپنی پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں ہے، کیا کان میں رکھنے سے آرام آتا ہے؟ کھانے سے آرام آتا ہے، ادھر بھی کچھ ہے بھائی، تو جو پڑھ رہا ہے کم از کم خود پہ تاری تو کرنے ہے، تو اگر حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے تو توجہ بھی تو انہیں کی جانب کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے توجہ کریں؟ اب آگے دیکھیں تو دیوار ہے،
چلو میں انشاءاللہ کبھی کو موقع ملے گا، کوئی اس طرح کی محفل ہوئی جس میں روحانیت ہوئی تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا، لیکن ابھی میں اس پہ کر دیتا ہوں. بھائی میں نے مان لیا کہ دیوار ہے، لیکن کہ تو بھی میں مان لے کہ یہ تیرے لیے دیوار ہے، یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے. ہاں تو انہیں نہیں دیکھ رہا، وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، اللہ جل شانہ نے محبوب کی نگاہ مبارکہ کو بڑی وسعت دی ہے. یہاں تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جی. اس لیے اب کوشش فرمایا کریں جب درود پاک پڑھیں نا تو محبت سے پڑھا کریں. وہ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں نا گونگنا تو مٹی جھاڑنے والا نہ پڑھیا کرو، اور 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یار، کم از کم وہ تو دل سے پڑھ دیا کرو، تم خود اس کی بہاریں دیکھو گے. جی میں جی پیچھے بڑا کچھ میں آپ کہیں نا جی کوئی کتاب سے بات نہیں کرنی، اے جو سڑکوں دے ویکھ دے صرف اج وہی سنا چھوڑو. میں الحمدللہ میں فجر تک بول سکتا ہوں، عشاء پڑھ کے پھر شروع ہو جائیں گے، کتابوں سے نہیں. میں سارا دن اتنا سیکھتا ہوں. لیکن میرے پاس غیبی سی ڈائری ہے، میں اس پہ نوٹ کر لیتا ہوں کہ پیچھے جی میں اٹک گیا. درود پڑھتے ہیں محبت والا، میں آپ کو پہلے دلیل دے دوں، ہم اٹک گئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کبھی اگر آپ حضرت جی موٹر وے اترے نا، موٹر وے سے اٹک جائیں اور پھر آگے آپ اٹک سے جھونڈ جائیں یا چورا شریف جائیں حضرت، تو پھر آپ کو راستے میں سے نا ایک پہاڑی پر سے گزرنا پڑے گا. اس پہاڑی پہ نا وہ ہماری آرمی کے کچھ معاملات ہیں، اس لیے وہاں بڑی ایکسٹرا چیکنگ ہوتی ہے. آپ کے بھی گجرانوالہ میں کینٹ ہے، اگر جائیں تو آئی ڈی کارڈ وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہاں ایکسٹرا دیکھتے ہیں، گاڑی بھی دیکھیں گے، ڈکی بھی دیکھیں گے، آپ کو بھی اتار کے دیکھیں گے. پھر وہ آپ کو نا ایک چھوٹا سا پاس دیں گے جس پہ وہ آپ کا نام لکھیں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے حضرت. پھر آپ نے وہ پاس لے کے نا اس پہاڑی پہ ٹریول کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو راستے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ آرمی کا بندہ مل جائے اور وہ آپ سے وہ پاس مانگے. اگر آپ پاس نہیں دکھا سکیں گے تو آپ کے ساتھ پھر کچھ اچھا نہیں ہوگا حضرت. میں نے 2 بار کیا ہے. پہلی بار جب کیا تو سارا کچھ ہی ہوا، آئی ڈی کارڈ بھی ویکھیا، گڈی تو ہی تھلے لایا، تلاشی بھی ہوئی، گڈی دی بھی ڈکی ویکھی. لیکن جب دوسری بار گئے نا تو پروگرام ہی آرمی کا تھا، ہمیں گاڑی لینے آئی ہوئی تھی. میں اسی گاڑی میں نکل پڑا، اسی جگہ پہ ہم گئے. پہلے بھی ایڈی پاک سی، دوجی واری بھی ایڈی سی. پہلے بھی 2 ہی اکھاں سن، دوجی واری بھی 2 ہی سن. پہلے واری بھی این جی سن، دوجی واری بھی این جی سن. لیکن جب اس جگہ پہ پہنچے نا تو وہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے نا، وہ جو آرمی کے تھے، انہوں نے تعارف یہ کروایا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں. کیا تعارف کرایا؟ حضرت فلاں کے مہمان. تلاشی بھی نہیں ہوئی، نیچے بھی نہیں اتارا، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیکھا، ٹوکن بھی نہیں ملا. ہماری گاڑی اسی طرح نکل پڑی. تو میں نے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سوچا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے دا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہوئے گا. بھائی علماء آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اگر کسی کو اختلاف ہو آپ اٹھ کے اختلاف کر سکتے ہیں. نہیں جی مولوی جی گل اینج نہیں. وہ بھائی پہلے بھی 2 ہی آنکھیں تھی، اب بھی 2 ہی تھی. پہلے بھی میں وہی سلیمان تھا، اب بھی میں وہی سلیمان تھا. کیا ہوا؟ صرف ایک عام جی بندے دا نام آ گیا جی حضرت فلاں کے مہمان ہیں، تو سارا سسٹم ہی بدل گیا یار. تو میں کہنا جی انہوں دا نام اتنا کام کرتا تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہے گا. اچھا جی پھر ایک اور دلیل آپ نے یہاں دیکھا ہوگا حضرت، اکثر و بیشتر اب آپ نے اپنی گاڑی کے پیچھے کچھ لکھوا لیتے ہیں، مثلا پریس، PREES پریس. ہلا ہوتے وہ پریس کے کوئی نہیں، لیکن جان بوجھ کے لکھوا لیتے ہیں. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے گڈی نہیں روک دے، کیوں؟ پریس دی گڈی ہے. تو میں کہنا جب PREES جانا زور ہے تو قربان جاؤں پھر MUHAMMAD محمد میں کتنا اثر ہوگا. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہے اٹھ کے بول سکتا ہے نہیں جی اینج نہیں ہے. اچھا ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا، لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے کچھ اور بھی لکھوا لیتے ہیں. وہ بھلا کیا؟ ایڈوکیٹ. اندے کوئی بھی نہیں، ADVOCAT ایڈوکیٹ. پولیس اس کو بھی نہیں روکتی، وہی وکیل دی گڈی ہمیں گل پانا نہیں نہ روکتی ہے. دیکھا نا آپ نے، اکثر لوگ نہیں ہوتے، لکھوا لیا ہوتا ہے حضرت جی. تو میں کہتا ہوں حضرت اگر ADVOCAT میں اتنا اثر ہے تو قربان جاؤں پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا. لیکن کو پتر کو پڑھے بھی تو صحیح نا، کو پڑھے بھی تو صحیح نا، پڑھتے کوئی نہیں. اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے بڑی بے یقینی سے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے پڑھتے ہیں، یقین ہوتا ہی کوئی نہیں. اس لیے پتر بڑا زور ہے اس نام میں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہاں جی حضرت، اس لیے جب بھی پڑھو یقین سے پڑھو، جب بھی پڑھ کے تو دیکھو یار، وہ جس نے پڑھایا وہی کچھ نہ کچھ بنایا حضرت.
باقی کوئی نہیں چاہتا ککھ بنے، جس نے پڑھا ہے وہی بنا ہے حضرت. کوئی داتا بن گیا، کوئی بابا بن گیا، کوئی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بن گیا حضرت. جس نے پڑھا پتر اسی نے ہے. جس نے پڑھا ہے، دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں تھا گر خدا جو عقل دے تیری گلی سے جائیں کیوں ہیں. جس نے پڑھا ہے حضرت وہی بنا ہے کچھ حضرت، باقی نہیں حضرت جی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت جی، جب بھی پڑھنا یقین سے پڑھنا، جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا. اور محبت کے درود کا کیا کہنا، محبت کے درود کی دنیا ہی وکھری ہے حضرت. اور حضرت جی میرے سیدی، میرے دادا پیر و مرشد، آپ تو کمال ارشاد ہو. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا وہ کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کرنا ہے. چٹھی سے مراد حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر. ایسی نہیں کرتے، پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ بھیجیا کرنا. تو وہ جو سنگی تھا نا، وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ ویکھو ہاں کون ہے جڑا روز سانو کجرا والیوں یاد کردا ہے. اس لیے کیا کرو یار، ایک بار ذرا اکھاں من کر کے پوری توجہ نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا نا تو فتح گڑھ سیالکوٹ جہاں جنہوں پنجابی کہندے نے میری جام پلے، تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے ہمارے گھر کے بالکل سامنے قبرستان. میرا ذرا گھر گلی کے اندر تھا، تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے. تو حضرت کی بڑی شفقت تھی. یہ حضرت جی کبھی نہیں کہنا جی مینوں انہاں نہ بڑا پیار ہے، تو کون انہاں نہ پیار کرنا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیار ہے تو تجھے پیار ہے حضرت. ہیں ان کو پیار تھا، پھر ان کے پیار کی یہ برکت تھی کہ پھر مجھے بھی بڑا پیار تھا حضرت. اکثر و بیشتر میری کوشش ہوتی تھی جو فارغ وقت بچے نا میں حضرت کے پاس بیٹھا کروں حضرت. اگر آپ کو بھی کوئی ایسی حضرت میسر ہیں تو ضرور بیٹھا کریں حضرت، کیونکہ نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تارا، سودا نقد لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزارا. اگر کوئی ایسا میسر نہیں تو مسجد میں بیٹھ جایا کرو آ کے، یا قرآن پاک کھول لیا کرو، اس کی زیارت کیا کرو، اس کو دیکھا کرو. اور اگر پڑھنا آتا ہے تو پھر پڑھا بھی کرو حضرت. لیکن ضرور حضرت جی تو یہ شفقتیں تھیں. میرا گھر حضرت جی گلی کے اندر تھا، حضرت کا گھر قبرستان کے بالکل اس سائڈ پہ تھا. میرا گھر اندر تھا، حضرت کا گھر بالکل قبرستان کی دیوار کے ساتھ تھا. میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا تھا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا حضرت. ایک دن میں زور کی نماز پڑھ کے آیا، جون کی دوپہر تھی، حضرت قبرستان میں اکیلے بیٹھے تھے. تو میری نظر پڑ گئی. میں یار گھر بھی تو جانا ہی ہے، چل آج بابے کل بھائی بابا ہے بھی کل ہی. میں چلا گیا، بڑی گرم دوپہر، حضرت کا بھی شدید پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا. اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا سن 2002. تو وہ اے سی دیکھ کے نا میرے دل میں خیال آ گیا. میں نے کہا یار یہ کی کیتا بابے نے کہ ڈائی آگ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تو چھڑ کے آ کے قبرستان بہ رہے حضرت. کیونکہ کہتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت. بابے نے خیال پھاڑ لیا میرا، اور کچھ اس طرح کی توجہ کی جو بات دل میں تھی نا وہ زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں حضرت ہے کی کیتا جی؟ فرمان لگے کی میں ویکھو اے سی چلن ڈیا کہ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے، کتنے آ کے قبرستان بیٹھے دیو. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی تیری گل دا جواب پہلے دیں گے، پہلے تو ساڈی دا دے. میں جناب. فرمان لگی جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے یاد کروا رہا ہے یہ تو بتا یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں ہے؟ تو جواب کو ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے درس نظامی ہونا ضروری تھا حضرت، اس کے لیے صرف یا نحو کا آنا ضروری تھا حضرت. نہیں، بڑا آسان جواب تھا اس کا. وہ جس کو بندہ نہیں کہتا کہ میں بڑا شرمندہ جہا ہو کہ میں کیا میں حضرت جتھے بیٹھے دے اتنے ہی آنا ہے. انہوں فرمان لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گئے ہوں. میں حضرت جی اتنی گرمی میں آپ کو چل کے یہ نہیں کہنے آیا کہ وہ سارے قبرستان چلے نہ. یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام نے تو رہبانیت کو پسند ہی نہیں فرمایا. بس حضرت جی میں جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا بھائی جتھے بھی ہے ہو بھائی یاد رکھیو کہ جانا قبرستان ہی جے، بھولنا نہ اس کو حضرت.
بلکہ میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں ہفتے میں ایک دن لازمی رکھو، جایا کرو قبرستان ہیں۔ لیکن حضرت جی یہ کام کریو، یہ پہلے بند کر لئیو، جتنے نے تمہیں قبرستان بہ کے بھی کھ نہیں جے کرن دینا، حضرت یہ بند کر لی، یہ گلا دبا چڑیو یا سائلنٹ تے لا چھڑیو یا جی مار چھڑیو کچھ دیر دی، تو پھر قبرستان پئیو جا کے، وہ پھر حضرت جی قبراں نوں ویکھیو ہیں، وہ پھر قبراں نوں ویکھیو، تو جب قبریں دیکھ کے تھوڑا سا دل نرم پڑ جائے نا، تو پھر جو اس کے اوپر تختیاں لگی ہیں پھر ان کو دیکھنا، پڑھنا کہ کڈے کڈے بڑے چودھری اتھے آ کے لیٹے نہیں، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور پھر بابا صاحب نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی ہے، پاجی مٹی پھلی ہے، ایویں کتے شیشے سے بھلے کھینچنا آ جائیو ہے۔ آپ کے خیال میں کیا گل احمد کا سوٹ پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ آپ کے خیال میں کیا جے ڈاٹ کا سوٹ پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ آپ کے خیال میں کیا کلائی پراڈو باندھ لینے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ آپ کے خیال میں کسی برانڈ کے جوتے پہن لینے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ آپ کے خیال میں کسی کوٹھی میں رہنے سے مٹی مٹی نہیں رہے؟ نہیں، یہ مٹی جو مرضی کر لے، یہ مٹی ہے۔ اس لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، اور جو شیشے کے جھانسے میں آیا وہ گیا۔ اور ہم آ چکے ہیں، ہم یہ جو مٹی ہے نا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، جو مٹی ہے اس کی تاثیر، پھر ہمیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ بھلا ہم مٹی سے بنے، ہمیں تو ٹھنڈا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ اس کو پھر مولانا روم نے مثنوی میں ایک آیت کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا گھڑا، اب تو ختم ہو گیا نا گھڑا، آپ فرماتے ہیں کسی نے نا زبان حال سے گھڑے سے پوچھا، اس نے کہا کڑیا تو ایڈا ٹھنڈا کیوں ہے؟ پھر جڑی شاید تیرے چ پاؤ بھی ٹھنڈی، ایک ہی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں پھر گھڑے نے بھی زبان حال سے جواب دیا، اس نے کہا سن، جدا کل مٹی، جدا اج مٹی، جدا آنے والا کل مٹی، انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تو پھر کی ہونا ہے؟ یہ مٹی اینی گرم کیوں ہو گئی؟ میں نے بڑا سوچا یہ مٹی ایڈی گرم کیوں؟ وہ پھر جواب آیا جڑا مٹی صاحب نہ لگ گیا نا، بٹ صاحب، گجر، میاں صاحب، یہ نہیں کھلون دین دیا حضرت، یہ تو مٹی ہے نا حضرت، یہ نال لگ گیا نا حضرت، یہ نہیں کھلون دین دے، یہ نال لگ گیا نا جٹ صاحب، ورک صاحب، وٹو صاحب، پٹی صاحب، یہ نہیں کھلون دے۔ جی پٹی صاحب لا دیو تو پھر مٹی، جی گجر لا دیو تو پھر مٹی، جی وٹ صاحب لا دیو تو پھر مٹی۔ اس لیے پتر کسی بھلیکھے چ نہ آئیو، اے مٹی ہے۔ اور یہ جو برادریوں والے پتے ہیں نا، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میری بس کوتاہی ہے جو مجھے نام نہیں آتے، اگر آتا تو میں ایک ایک کا نام دیتا ہوں، میری کوتاہی ہے، میرا عذر ہے، اس کو قبول کرنا، یہ اگر آتا میں ایک ایک کا نام دیتا۔ یہ پتر بٹ صاحب لا دیے مٹی ہے، اس لیے کسی بھلیکھے چ مارے نہ جائیے۔ اللہ نے یہ پتہ یہاں ہی کاٹ دیا، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا، یہ صرف تعارف واسطے نہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، حضرت یہ نہ مارے جائیے حضرت، یہ مٹی ہے حضرت۔ تو بابا صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی۔ اور حضرت جی جیسے میں نے کہا نا، شیشے دے بھلیکھے چ نہیں آنا۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر اپنی اصل دیکھنی ہے تو لیٹرین میں بیٹھ کے دیکھ، تیرے اندر سے نکل کیا کیا رہا ہے۔ یہاں بیٹھے ہر بندے کا یہی حال ہے، ہماری آنتوں میں پخانہ ہے، ہمارے مثانے میں پیشاب ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، ہمارے پتے میں سفرا ہے، ہماری تلی میں سودا ہے، ہمارے رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، ہم سبھی کو گندا ہے۔ ہر بندہ کنا کنا گوں لے کے بیٹھا جاتے ہیں، ہر بندہ کنا کنا پیشاب اپنے مثانے چ لے کے بیٹھے، ہر بندہ کنی کنی بلغم اپنے پھپھڑیاں چ لے کے بیٹھے، ہر بندہ کتنا کتنا اپنے رگوں میں خون لے کے بیٹھے، ہم سبھی کو گندا ہے۔ میں تو حضرت اکثر سوچتا ہوں واہ مال کا، ایتھے کیڑا ٹکن لا چھڑے اندر دی بو باہر نہیں آندی ہے، ایتھے کیڑا ٹکن لا رہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک هو اللہ الخالق الباری المصور۔ مالکا کیڑا ٹکن لایا ایتھے کوئی کہ آندنا دی بو باہر نہیں آندی؟
نہیں تو جی ہر بندہ اینی بو لے کے بیٹھا جے باہر آنے شروع ہوئے سی اپنی بو نہ آپ ہی مر جائیے تو آکڑن ڈے میاں تینوں آکڑن والا کی لگ گیا ٹٹی تیرے اندر پیشاب تیرے اندر بلغم تیرے اندر سفرا تیرے اندر سودا تیرے اندر خون تیرے اندر تو کانوں آکڑن ڈے ہیں شکر کر مالک نے پردے پائے تو کانوں آکڑن ڈے ہیں لیکن بابا صاحب کہندے نے آکڑ گیا بابا صاحب کی کہندے نے آکڑ گیا ویک فریدا مٹی پھلی ویک فریدا مٹی پھلی ویک فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی جدو چاہے گا میاں چک مٹی پھر مٹی واڑے گا اس لیے پتر آج نہ بھولو جانا ہے اور میں ان بچوں کو بتاتا ہوں حضرت سب سے پہلے میں نے اپنے گھر سے سیکھا تھا اللہ میں حضرت جی جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا وہی گھر جس کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں جو سیالکوٹ میں فتح گڑھ میں میری جم پل ہے جی میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ تھی اس گھر پہ چودھری علم دین دادا ابو فوت ہو گئے پھر ابو جی کے نام کی لگی حاجی محمد بوٹا ابو جی فوت ہو گئے پھر میرے نام کی لگی گجراں والے والے بڑے سیانے بیٹھے ہو سارے بڑے کرو بیٹھے ہو انہیں گل کا جواب دیو میری صدا لگی رہنی صرف حضرت جی 37 سالاں دی تیجی پلیٹ کار اتھے ہی 37 سالاں چ تیجی پلیٹ کار اتھے ہی ہے تیجی پلیٹ حضرت جی لگ گئی ہے کار اتھے ہی ہے میں حضرت جی بڑا پریشان ہوں ایک ہی جگہ تیجی پلیٹ لگ گئی 37 سالاں چ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے جا کے عرض کی حضور کی مجھے آپ نے ایک شعر سنایا ٹھنڈے پڑ گئی آپ فرمانے لگے پترا گل اصل چاہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے مالی ہیں پتر سے گورنمنٹ آف پاکستان دے کاغذاں اسی مالک ہاں لیکن جڑے اصل کاغذ نے نا اتنے اسی مالی ہیں اتنے مالک وہی اتنے مالک وہ محبوب نے حضرت ہیں میں تو مالک ہی کہوں عقیدہ اہل سنت اتنے مالک وہ محبوب نے حضرت اسی مالی ہیں حضرت جی مالی سمجھ جاؤ گے تو موت وقت لنگے گا نہیں سمجھو گے تو تنگ ہو گے ساڈا کی لینا لیکن ہے مالی یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے خالی آئے ہیں پتر خالی جانا ہے آئے ننگے سا ننگیاں کھڑے گا نہیں پردے پانا والا رب ادھر جے لیکن پتر نہ کفن نو جیب جے تے نہ کور وچ کو الماری جے ادھر خالی اور قبلہ جی اس دن سیالکوٹ ایسے ایسے خون آتے ہیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں اپنا دل کرتا ہے چھڑیے سارا کو چلیے ہلا کے رکھ دیتے ہیں میرے ایک مقتدی تھے ان کا یہ دانت سونے کا تھا یہ کبھی تھا رواج سونے کے دانت لگوایا کرتے تھے ہر دور کے اپنے فیشن ہوتے ہیں آپ کے دور کا فیشن کیا ہے آئی فون آپ کے دور کا فیشن کیا ہے سٹڈ آپ کے دور کا فیشن کیا ہے پھر ایک بھی نہیں دو فون پڑھنے فیشن ہے نا آپ کے دور کا ہر دور کے اپنے فیشن ہوتے ہیں اس دور کا فیشن کیا تھا سونے کا دانت میں نے حضرت کو کئی بار کہا حضرت اس کو ریموو کروا دیں وہ بھی ہر جمعے کہہ کے جاتے تھے جی اگلے جمعے داند نہیں ہوئے گا زندگی نے وفا نہیں کی سوئے اٹھ ہی نہیں سکے ہارٹ اٹیک آیا جب صبح فجر کے لیے نہیں نہ اٹھے بچے حسب معمول 7-8 بجے اٹھے ناشتے کے لیے تو دیکھا جائے کہ جب باجی نہیں اٹھے تھے حاجی صاحب نہیں اٹھے انہیں کمرہ جا کے کھولا تو حضرت صاحب انتقال کر چکے تھے بہرحال وہ ہاسپٹل لے کے گئے انہوں نے کہا حضرت کا تو کافی دیر کا انتقال ہو چکا ہے بہرحال مجھے فون آیا ہم فیصل آباد تھے یہ جی حاجی صاحب فوت ہو گئے میں نے کہا جی اللہ ان کی بخشش فرمائے یہ جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے میں تو فیصل آباد ہوں تو کب تک واپسی ہے بہرحال طے ہو گیا جی زور کے بعد جنازہ وہ جو وجہ ہیں نا کو 8-9-10 کا ٹائم 5 ان کے پتر ہیں مجھے 5 کا فون آیا وکھرا اللہ یہ باتیں سنانی نہیں چاہیے لیکن سنانی چاہیے مجھے 5 کا وکھرا فون ہے فون کیا آیا حضرت جی دنداں دا ڈاکٹر بلا کے ابا جی دا دند کڑا لئیے نا اللہ ان علماء بیٹھے ہیں ان کو 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں اس دانت کے لیے کیا حکم ہے یہ نکلوا لینا چاہیے یا ساتھ جانا چاہیے 5 نو ایک ہی ہول پہن ڈیا سی ابا ایک دند نال لے چلا ہے وہ بھی سونے دا اے پتر یہ ساڈے سارے نال ہونا یہ ساڈے
سارے نال لوڑ ہے. اسی پتہ نہیں کی سمجھ کے بیٹھے تھے. انہوں نے پتر ایک مٹھی مٹی بھی نال نہیں جان دینی ہے. انہوں نے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں نال جان دینی ہے. بلکہ میاں صاحب نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا. آپ کے خیال میں حضرت جی مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو 6 سال کا ڈپلومہ کروا رہی ہے؟ مردے کو غسل دینے کے لیے پنجاب کالج کو 4 ماہ کا کورس کروا رہا ہے کیا؟ یہ پھر کیوں مردے نہلانے والے آ گئے؟ کدھر سے آئے یہ؟ تب سے یہ آئے جب سے ہم نے چھوڑ دیا حضرت جی. جب سے کہ تمہیں نہیں غسل دینا آتا مردے کو، اوکھا کام ہے بڑا. لیکن میاں صاحب نے بتا دیا نا ہے کیا؟ جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا. ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اسی پتہ نہیں کی ملی بیٹھے ہیں جاندے ہیں حضرت جی. میں نے بڑا کچھ دیکھا جی جس کو آپ کہیں کہ ابتدا تھی، تعلیمی دور تھا، بڑا شوق تھا. میں نے بڑے غسل دیے ہیں مردوں کو. پھر کوئی سیاح بندہ مجھے آکھا لگا حضرت جی کہڑے پاسے پی گئے ہو، پڑھے لکھے بندے انہوں نے تمہیں مردے نہاؤن والا مشہور کر چھڑنا جی، نہ جایا کرو. دینا چاہیے، لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، نہ جایا کرو. میں پھر بھی جاتا رہا. لیکن حضرت ایک دن پھر اس دن بعد دل ٹوٹ ہی گیا. کوئی تھا حضرت جس نے بڑی محنتیں کر کے اپنے پتر کو ڈاکٹر بنایا. اس کو اسلام آباد کسی ہاسپٹل میں جاب مل گئی. وہ ابے کو چھوڑ کے چلا گیا. لیکن وہ ابا پھر بھی راضی تھا، چلو میرا منڈا ڈاکٹر تے بن گیا. حاجی صاحب فوت ہو گئے. ہم نے فون کیا، ویسے تو آ نہیں رہا تھا. میں نے فون پہ اس کی بڑی بے عزتی کی. میں نے کہا ڈوب مار کے تے جا کے ظالمہ ایک تو پتر ہے. وہ جی میری جاب کا مسئلہ، میں تھوک کے آ جاب کو، اللہ کئی جاپیں دے گا تجھے. بڑی مشکل آیا. جب حاجی صاحب کو غسل دینے کی باری یہی پاس ہی کھڑا تھا. میں غسل دے رہا. میں نے کہا ظالمہ ایک ڈبہ ہی چھوڑ چھڑ، حاجی صاحب دی بھی روح خوش ہو جائے. تو آگے مجھے بڑے غصے میں آ کے کہتا ہے جب میں ہی ڈبہ سٹنا ہے تو تینوں کا دلی بلایا ہے. بس حضرت وہ آخری غسل تھا. پھر اس کے بعد میں نے یا اپنے پیر و مرشد کے بھائی علیم صاحب کو دیا یا اپنے والد صاحب کو دیا. اتنا دل ٹوٹا حضرت جی اس نے. اور اب کسی بات نہیں میں اپنی کروں گا. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم نہاتا ذرا بڑا اوکھا ہے حضرت. تب تو خیر بڑا ہو گیا. جب بالکل بورن بیبی تھا نا تو میری گھر والی انتظار کیا کرتی تھی کہ آئے گا تو چلو دوہیں جی رل کے نہ. میں نے حضرت آج بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے کاپی میں کہ میں نے اس کو کتنی بار نہلایا اپنے ہاتھوں سے. اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جب بھی نہلاتا تھا نا تو دل میں خیال آتا تھا ابراہیم آج ہنی واری ہو گئی لیکن تینوں ایک ہی موقع ملنا میں نے نوان دا. پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا ہے کہ نہیں سٹنا ہے. اسی طرح پتہ نہیں، اسی طرح بے وفا دنیا کہ آپ جس سے وفا کی امیدیں لگائے بیٹھے یہ بڑی بے وفا ہے. اس نے کسی سے وفا نہیں کی آج تک، نہ میرے دادے سے کی نہ میری دادی سے کی. وہ اتنی بے وفا ہے. میں اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. 17 سال اس نے مانگا اور میری عمر 23 سال تھی خود انتقال کر گئی. کچھ بھی نہیں دیکھا. میری جو دستار بندی ہوئی وہ بھی نہیں دیکھی، میری شادی نہیں دیکھی، میرا بیٹا نہیں دیکھا، میری بیٹیاں نہیں دیکھی، میری گاڑیاں نہیں دیکھی، میرا عروج نہیں دیکھا، میری شہرت نہیں دیکھی. اتنی بے وفا ہے. تو پتہ نہیں کس سے وفا کی امید لگائے بیٹھے. اور وفا کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے کرو یار، جو تمہارا مول ڈالیں گے. دیکھا نہیں بابا خادم حسین جاتے ہوئے ہیں، ڈالا نا مول، انہوں نے ڈالا مول کے نہیں ڈالا؟ کیا بابا خادم حسین پاکستان کا پہلا جنازہ تھا؟ کیا تھا اس جنازے میں خاص؟ بس خاص یہ تھا کہ وہ بات حضور کی عزت کی کرتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جن جنازے تے آنے دے سارے مطلب ہی آنے جی. جن جنازے تے آنے دے سارے نے منہ بخان آنا جی. ہاں جی، یہ کوئی کسی جنازے پہ کوئی آس نہ لگا کے رکھنا. یہ سارے جنازے پہ وہی آنے ہیں جن کے پاس فجر کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس زور کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس عصر کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس مغرب. اور تو کیا ہو گیا کہ تیرے جنازے پہ آ گئے ہیں؟ یہ سارے وہ آنے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے تو یہ نہیں آتے. تیرے جنازے پہ کیوں آ گئے؟ سارے نے منہ بخان آنا ہی. دھیان رکھی میاں، آج اپنے لیے آپ اکٹھا کر کچھ. میاں صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں لوئے 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 پر
ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਰ ਲੋ ਪੁੱਤਰ ਪੜ ਅੱਜ ਪਰੋ ਪੜ ਅੱਜ ਪਰੋ ਪੜ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਭੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਈ ਖੇਡ ਖੂਡ फिर मिट्टी होई। फिर जी बाबा बुल्ले शाह भी बोले कमाल ही किया जी आप। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की एक दुआ आप फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अरिना हक़ी हक़ाइक़ल अशिया, अल्लाह मैनू हर शय दी हकीकत वखा है। ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाए। और ये असल में तालीम उम्मत थी। हुज़ूर से क्या छुपा हुआ था ये तालीम उम्मत थी हुज़ूर से क्या छुपा था फिर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के तुफ़ैल फिर हज़रत इन बुज़ुर्गों पे भी रास खुले। और फिर बाबा बुल्ले शाह ने क्या लिखा आप फरमाते हैं माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा सवार माटी माटी नूं दौड़ाए माटी दा खड़कार माटी कदम करेंदी यार है। और फिर कमाल लिखा जी शेर बड़े हैं आखिरी पढ़ूंगा। फिर क्या कहते हैं चार सैयां रल खेडन लगियां। कुरान में भी तो यही कहते हैं वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुम वल्लाह खेल है। बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं आप फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगियां पंजवीं विच सरदार खेड खूड मुड़ माटी होइयां पौंदियां पैर बसियार माटी कदम करेंदी यार है। शीशे दे भुलेखे च नहीं आना गोल अहमद के भुलेखे च नहीं आना अलकरम के भुलेखे च नहीं आना सिटी हाउसिंग के भुलेखे च नहीं आना DHA के भुलेखे च नहीं आना जी। मैं भी गुजर के आया हूँ मजबूरी हो गई है मकान बनाना वक़्त की ज़रूरत है ज़रूर बनाओ पुत्र लेकिन को मकान बना के ये ना समझना कि मैं कामयाब हो गया ना ना बल्कि महबूब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब कोई बंदा बुलंद सा मकान बनाता है ना तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के कहता है ओए बंदिया तेरी जगह तो ज़मीन दे थले भी तू ते की लैना आंडे हैं ध्यान रखियो पुत्र हैं ध्यान रखिए। और शैतान ने ना मैं बच्चों से कहा करता हूँ शैतान ने भाजी बड़े सानू बड़ियां गोलियां दित्तियां सारे और बड़े मजे ना सी शैतान दियां गोलियां चूसन डे दी लेकिन पुत्र याद रखियो है गोलियां ही किसी वेले भी मुक जानी है गोली। मसलन 2 गोलियां फिर इंशाअल्लाह थोड़ा अगे चलिए 2 गोलियां पहली गोली जिहड़ी शैतान ने सारे नूं दित्ती वो किहड़ी भला असी कल्ले नहीं जनाब सारी दुनिया खराब जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे। ए गोली बड़े मजे नाल लोग खांदे ने भी अजकल बल्कि उलमा बैठे हैं ये लिखा हुआ है जिसने ये पढ़ा उसने कुफर किया क्योंकि जिसने अल्लाह के अजाब को हल्का जाना उसने कुफर किया। बल्कि हजरत जिनको पता था वो क्या कहते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब अब अर्ज करते हैं अदल करें ते थड़ थड़ कम्मन ऊंचियां शाना वाले अदल करें ते थड़ थड़ कम्मन ऊंचियां शाना वाले फजल करें ते बख्शे जावन में जे भी मुँह काले है। कभी पुत्र ये बात ना करना ये तेनू तो इतने थाने च SHO बुला ले सामने तेरियां लत्तां कंबदियां तू अल्लाह नूं वेख लेगा कौन देख सकता है उसको है। और हदीस पाक में आता है महबूब फरमाते हैं जिसको जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा ना वो ये होगा कि उसके पाँव में आग की जूतियाँ पहना दी जाएंगी। और महबूब फरमाते हैं उसकी वजह से उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जैसे पीतल की देचकी खोलती है। अल्लाह उसे सबसे हल्का अज़ाब हो रहा होगा लेकिन वो समझेगा कि इस वक्त जहन्नम में सबसे तेज़ अज़ाब मुझे हो रहा है। तो महबूब फरमाते हैं फिर अल्लाह उस बंदे से कहेंगे ओए बंदिया ये तेन सारी ज़मीन का मालक बना दईए तो तू फिदिये च दे के ऐसा अज़ाब तू छुट्टन नूं तैयार है। बंदा अर्ज़ करेगा मालिक तैयार है। तो अल्लाह फरमाएंगे आज तो तू इतना बड़ा काम करने को तैयार है जब तू दुनिया पे था हमने तुझे बड़ा आसान काम कहा था वो तो तूने किया कोई नहीं है। इसलिए हज़रत जी ध्यान रखियो भाई हैं इसलिए ध्यान रखियो भाई हैं ये भी ना मारे जाइए। अब देखे ना जी ये बच्चा जो इंतकाल कर गया मोहम्मद इरफान जो
یہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ بچہ ان میں شامل تھا. کسی کو پتا تھا حضرت؟ ہیں جی پتر سارے نہیں جانے. جدا کہڑے ویلے بلاوا ہے کسی نے نہیں پتا. پیچھے جی حضرت جی میرے بچیاں دا ماموں پیا گڈی چلائے, اسی فیصل آبادوں پہ آئیے رات دا ٹائم 2:30-3 بجے دے. میرے حضرت ساڈے نال میں بھی اس ویلے 120 کی سپیڈ تے سا. ساڈے کول حضرت شہزور ڈالا لنگیا. جی میں 120 ہاں جو نے مینوں کراس کیتا پھر کم از کم 130-140 تے ہوئے گا نا حضرت جی. اگے حضرت جی ایک گنیاں والا ٹرک جان ڈیا سی. وہ اگے نہ وڈا ٹریکٹر لگا دا سی. وہ حضرت جی جڑے ویلے شہزور ڈالا وہ کول لنگیا نا, وہ ٹریکٹر چکو گیا. وہ چک کے نا یہ ٹرالا ادھروں کراس کرن لگا, شہزور ادھروں کراس کرن لگا, ٹرالا بالکل اتنے سی. وہ چک کے نا ایک سدم ٹرالا انج ہو گیا. شہزور حضرت جی ٹرالے نال وجہ جا کے ڈزن دی آواز آئی ہے. ٹھیک ہے جی, شہزور اتنے ہی کھلو گیا, ٹرالا بھی کھلو گیا. میں ٹرالے دے ڈرائیور نوں اٹھ کے نہ نکل کے ٹرالے تو نسدیاں ویکھیا. میں ادھر سا بچیاں دا ماموں گڈی چلان ڈیا سی. وہ ہے بھی تھوڑا مینوں منع بھی کیتا, میں پتر تو اگے نہ جا, مینوں کہندا نہیں. خیر وہ اگے گیا, وہ تو بیچارہ اتنے ڈگ پیا. ویخ کے نا جو اسی دروازہ کھولیا نا, کیونکہ وہی سائڈ ہی وجی سی, وہ حضرت جی ادھروں سارا شہزور اندر آ گیا. جڑا گڈی دا سٹیئرنگ سی نا حضرت وہ ٹھڈ چ وڑ گیا, ٹھڈ پاٹ گیا, اندراں باہر ڈگ پئی دیاں ساریاں. وہ خیر حضرت جی میرا بھی دل کٹ گیا. خیر انہیں دیر چو گڈیاں چھڑیاں پولیس دیاں آ گئیاں. انہیں مینوں ویخ کے انہیں کہا حضرت صاحب تسی نکل جاؤ, بس تھوڑا دس چھڑو ہویا کہ میں پتر اے ہویا ہے. انہیں کہا حضرت تسی چلے جاؤ تاکہ تہاڈے لیے کوئی پریشانی نہ بنے. میں حضرت جی اگلی سیٹ تے بیٹھ کے میں سارا روندا رہا. حضرت پتہ نہیں اپنے بچیاں نوں کی کہہ کے آیا ہونا, اپنی بڈھی نوں کی کہہ کے آیا ہونا. بھلی لوکے آواں گا تے انج کراں گے, میرا پتر آواں گا تے میں تے مسافر ہاں, میں تے رہنا ہی سفر تے. انہوں پتہ سی حضرت جی کہ ٹرالا مینوں ڈیکدا پیا کھلو کے, یہ پتر ساڈے سارے نہ لین جی, کسے نوں نہیں پتا سرکاری آرڈر کی ہے ساڈے جی. لیکن اسیاں ساڈیاں گلاں سن کے انج لگدا اسی جانا ہی کوئی نہیں ہے. ساڈیاں گلاں سن کے نہیں لگتا کہ قبلہ جی اسی جانے اتوں. ساڈیاں گلاں دور دور تک سن کے نہیں لگتا کہ اسی جانے. جڑا بچہ محمد عرفان ہے ویکھو نا, انہوں کڈے چاہ ہونے نے, محفل ہوئے گی, مصباحی صاحب آن گے, سارے علماء کٹھے ہوں گے, یہ. لیکن حضرت جی اسی لیے تو لکھا ہے جی, ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے, لوگ حاضر خدمت تھے. اب پہلے جتنے بابے ہیں نا وڈیرے چٹیاں داڑیاں والے, اب سارے انہاں وال متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو ایک گل دا جواب تے دیو, بات کا مفہوم ہے. بابے نے عرض کی تھی جی امام. آپ نے فرمایا بھائی کسان ہل چلاتا ہے, اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے, بیج ڈالتا ہے, پھر اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے, فصل نکلتی ہے, پھر فصل پک جاتی ہے. وہی سارے ہو بابے ہو دسو ہاں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سارے ہم بابے نے عرض کی تھی حضور ظاہر پک گئی ہے پھر وڑ لینا ہے. آپ نے فرمایا بھی بابے ہو تیار رہی ہو, پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڑ لینا جی. ہاں جی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڑ لینا جی. ہوں سارے جوان بیٹھے دے سر, وہ دلیر ہو گئے, لے بھی یہ مطلب پکاں گے تو وڈے جاؤں گے. آپ نے فرمایا بھائی جوانوں ایک گل دا تسی بھی جواب دو. جی امام. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے, پانی لگاتا ہے, بیج ڈالتا ہے, ابھی ایویں تھوڑی تھوڑی سی فصل نکلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک طوفان آتا ہے, ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو بڑا ہونے سے پہلے پہلے تباہ و برباد کر دیتی ہے. سب نے عرض کی جی امام. آپ نے فرمایا جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی تقدیر کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. تیاری میرے ویرو. تقریریں ہمیں بھی بڑی آتی ہیں جی, لیکن اس وقت حضور نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی لوڑ ہے. تیاری پائی, تیاری پائی. ہاں جی تیاری میاں. اتنے صاحب نے پوچھنا ہی 10 بندے کی کر کے آئے بھائی. میں خیر خائی کے لیے میں تنقید نہیں کرنے لگا. اتنے نہیں ہے گل چلنی جی میں نون لیگ دا تو میں پی ٹی آئی دا میں پیپل پارٹی دا. انہوں نے کہنا سانوں کی دسن ڈے ہیں, سانوں صرف اجے 10 ساڑے محبوب دا ایویں کہ نہیں ہے. اتنے عمل آدھے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ہاں پتر دھیان رکھیو ایتھے چلتی جی. یہ پاکستان دی پولیس مان لینی ہے کہ میں نون لیگ دا تے پی ٹی آئی دا تے پیپل پارٹی دا. انہوں نے کوئی نہیں مننا مننا ہے. انہوں نے کہنا سانوں ہے صرف اج 10 ساڑے محبوب دا ایویں کہ نہیں ہے. یہ کھلنے نہیں سارا کچھ علماء بیٹھے ہوئے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر,
آج راز کھولے جانے کا دن ہے. اذا السماء فطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھولا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ہاں جی، یہ وکری بات ہے. یہ باتیں ہمارے اسٹیجوں سے غائب ہو گئیں. آج کل ہمارے اسٹیجوں پہ عشق ننگا ناچ رہا ہے. وہ عشق جدا نہ سیرے نہ پیرے، نہ گھائے نہ پچھائے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ داڑھی ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ خیر خائی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، بس عشق ہے حضرت جی، جس کا کوئی سیر پیر نہیں ہے. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بندے دھیان رکھنا، مارا نہ جانا، ان قریب وہ دن آنے والا ہے. جی علماء بیٹھے ہیں جس کے لیے اللہ کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکرا. اور اللہ قرآن میں پہلے کہہ رہے ہیں کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ اس دن کہے گا یار کاش میں اے زندگی واسطے کچھ کیتا ہوں. اس لیے بھائی آج کر لو. اور میں اسی پہ بات کو اب کلوز کروں گا. دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ اب سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ ہی کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بلا جی زور ویلے جماعت 10 نمازی تے ختم ویلے ساری مسجد فرض ہوئی. اللہ ختم فرض تو نہیں ہے، نفل ہے نا جی. لیکن بتاؤ جی آپ نے کو ختم چھوڑا ہو. شادی فرض تو نہیں ہے، بتاؤ کو شادی آپ نے چھوڑی ہو. منگنی پہ جانا فرض تو نہیں ہے، کو منگنی آپ نے چھوڑی ہو. سالگرہ سالے دے منڈے دی سالگرہ فرض تے نہیں آپ نے کو چھوڑی ہو. دفتروں چھٹی لے کے بھی پہنچیں گے، دکان بند کر کے پہنچیں گے، دکان تے کسی نو بٹھا کے پہنچیں. اور بھائی گجراں والے والو یاد رکھنا یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. ان قریب دن آنے والا ہے جس دن اللہ سارا کچھ تمہارے سامنے کھول کے ایک ایک تمہارا پروگرام تمہیں دکھا کے پوچھیں گے بتا بندے وہاں بھی گیا، 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 مری بھی گیا، ناران بھی گیا، کاغان بھی گیا، بابو سر ٹاپ بھی گیا، خنجراب بھی گیا، سکردو بھی گیا، چترال بھی گیا، مالم جبا بھی گیا. زیادہ پیسے تھے تو ترکی بھی گیا، اور زیادہ پیسے تھے تو سوئٹزرلینڈ بھی گیا. بندے آج ہمیں صرف اتنا بتا تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں کیوں نہیں آیا. پوچھنا ہے اسے. گجراں والے ہو انہیں پوچھنا جی. ہاں یہ یاد رکھنا. بابو فرماتے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے. ایک تاڑا ختم تانوں بخایا جانا جی. میں کوئی ختم کی شرعی حیثیت پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ ختم جائز نہیں ہے. میں گل کتے اور پاسے لے جاؤ چوک کے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ نفل ہے لیکن تو پہنچ رہا ہے، تو آ رہا ہے، تو جا رہا ہے، کوئی جنازہ تو نہیں چھوڑ رہا. اچھا جی یہ اب تقریباً سفر شریف اپنے اختتام کی طرف روانہ ہے. اب جیسے ربیع الاول نور شریف آئے گا ساتھ ہی شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. ٹکا کے شادیاں ہوں گی. ظاہر ہے جی آپ نے بھی کئی شادیاں اٹینڈ کرنی ہوں گی. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ کو شادی کے کتنے کارڈ آتے ہیں؟ ایک ہی آتا ہے نا، ایک ہی آتا ہے، دو تو نہیں آتے. ایک کارڈ، مہینہ پہلے تیاریاں شروع، کپڑے، جتی، سلائی، ویس کوٹ. پھر جتنے جانا ہے ادن کی نہا کے دھو کے صابن نہ منہ دھو کے خوشبو لا کے بوٹ پالش کر کے. کنے کارڈ جی؟ ایک کارڈ. بھائی کنیاں مسجدیں نے جی اس محلے میں؟ اس محلے میں کتنی مسجدیں ہیں؟ چلو کوئی اندازہ کوئی کمار دیو، اندازہ کہہ دیو جی. چلو جی 15 لگا لی. محلے والوں کتنی مسجدیں جی؟ تانوں 15 سنیا آندے نے فجر دے. کنے جی؟ بکول آپ کے، میرے نہیں. بکول شادی دے کنے کارڈ؟ فجر ویلے کنے سنیا؟ سنیا بھی سن لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کارڈ یا نہیں یا وہ بندہ جڑا نہ ایک ویچے نہ 11 ویچے. اور حضرت جی کتھوں مسجد لکھی حضرت جی اللہ دے کرو سنیا آ رہے. پھر ظہر والے کتنے سنیا؟ پھر 15. اشہد ان لا الہ الا اللہ
بیٹھے تھے چپ کر, کوئی کام نہیں, کوئی کاج نہیں, ویلے. پھر اثر ویلے سنے آ گیا, اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر مغرب ویلے پھر سنے آ گیا, حی علی الصلاۃ. شاول پھر آ گیا, حی علی الفلاح. شادی دے کنے کارڈ؟ ایک. اللہ دے کرو کنے سنیہا؟ 15. کیوں نہیں جاندے ہیں یار؟ میں اسی پہ گفتگو ختم کروں گا. او چلے ہو, او کوئی تے پریت نبھاؤ یار, او کوئی تے اس رب نہ پریت نبھاؤ یار. پھر ایک کام کری یار سارے ہی اتھے بیٹھ کے, او بھائی باہر والے ہو سن دے پیو گل میری؟ ٹھیک ہو گیا جی. ارے پھر ایک کام کریے سارے بیٹھ کے, جدر جی مسجد چ نہیں نہ آنا, رب دا پیغام سن کے آؤ سارے اج تہیا کر کے اٹھیے. اج تو بعد کسے ویاہ تے نہیں جانا, اج تو بعد کسے ختم تے نہیں جانا, کسے سالگرہ تے نہیں جانا. جڑا سنے آیا صاف کہنا ہے, بھائی گل سن, مینوں میرا اللہ جن نے مینوں پیدا کیتا ہے, جنہیں زبان دیتی ہے, جنہیں اکھاں دیتی ہیں, جنہیں دل دیتا ہے, گردے دیتے ہیں, پھپڑے دیتے ہیں, جدی زمین ہے, آسمان ہے, چند ہے, تارے نے, سورج ہے, پانی ہے, نکا گوشت, وڈا گوشت, مچھی, ٹینڈے, کدو, پنڈیاں, سارا کچھ ہی تو ہوتا ہے. وہ مینوں او اللہ بلائے تے میں کدی مسجد نہیں آیا, ایڈا تیرے منڈے دا ویاہ آ گیا کہ میں آواں, میں نہیں آنا. کوئی کر لو گے؟ نہیں ہونا. سپیشل جی ویاہ سالے دے منڈے دا ہویا تے کی چکنے میں لکھانے جے سر وچ ہیں؟ کوئی گل صاف ہونی چاہیے. جے حضرت جی سالگرہ ہوئی سالی دے منڈے دی تے نہ کر کے مار کھانی جے ہیں, کسے کو بھی نہیں ہونا. میں حضرت پھر اتھے گل مکان لگا. پھر مجھے ایک گل دا جواب دو یار, بندیاں نو آ تے اللہ نو نہ ہے کی ہویا ہے؟ بندیاں نو ہاں, اللہ نو جو بندیاں نو نہ نہیں نہ ہوندی, پھر اللہ نو بھی نہ کرو. جے سالگرہ تے جانا ہے نا, جے ختم تے پہنچنا ہے, پھر مسجد چ بھی آؤ ہے, پھر مسجد چ بھی آؤ, کیونکہ وقت جان دیا جی. وقت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد آل چلیا. یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. وہ چلے ہو کل جا کے اللہ نو کی منہ بکھانا جے یار. الفایا سین تو لال خریدنے نو, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, تیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارے ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو ہے. نماز پڑھو, پڑھو گے نا سارے انشاءاللہ. 5 وقت دی 5 وقت دی نماز پڑھو پتر, محبت ونڈو, پیار کرو, والدین دا ادب کرو. جنہیں جوان منڈے ہو, جنہاں کل والدین ہیں, خدمت کرو. ٹھیک ہے جی. ویسے مناسب گل ہے لیکن ہن کر دینی چاہیے, جی نہیں کریں گے تو حالات اور خراب ہون. کھلارو ہاں جی ہاتھ نہیں جی, گل تو سن لو پہلے. وہ بندے ہاتھ کھلارو جڑے روز اپنی امی تے ابو نو کٹ کے سوندے, مسجد چ بیٹھے ہو, جھوٹ نہ ماری ہو. دیکھ لو جی ایڈے وڈے مجمے سرخانے بندے جی جڑے روز راتی اپنی امی تے ابو نو کٹ کے سوندے نے, اینے بندے جی. بس وہ کی انہوں نے بگاڑیا تڑا جڑا نہیں کٹ دینا, تمہیں جمن دا جرم کر بیٹھے ہے. وہ ایڈے ایڈے تھی بچونگڑے سو پال کے ایڈے ایڈے سان کیتے ہیں, تھی کدی کٹیا ہی نہیں انہوں نے, تھی کدی کٹیا ہی نہیں. اور چلیا
اپنے والد نو ویکھیا کر ہے کدی وہ بھی انج سی انج تینوں انج کردے آپ انج ہو گیا ظالما تو انہوں کدی کٹیا ہی نہیں ہے پتر جن بچے بیٹھے دے رات اپنی امی جی کٹیا کرو اپنے ابو نو کٹیا کرو میرے کل والد نہیں رہے فوت ہو گئے 2 سال پہلے ابو جی فوت ہو گئے میں تمہیں کہنا میں کتاباں نہیں جو میں ویکھنا میں اپنے والد صاحب دے بڑھاپے دی اولاد سا 17 سال بعد ہویا پھر میٹرک کیتا فرسٹ ایئر چ میں داخلہ لیا پھر اللہ نے کرم کر چھڑیا میں ایک دن آ کے عرض کی میں کل تو کالج نہیں جانا امی جی ابو جی پریشان ہو گئے کالج نہیں جانا تو کی کروں گے میں جی اجازت دو تو میں حفظ کرنا چاہنا قرآن انہوں نے کہا جی ایسا چنگی گل کیڑی وہ بھی کر لیا پھر گدر سے نامی دی اجازت ملی لئی وہ بھی مل گئی لاہور چلا گیا جامعہ نظامیہ پھر ہوں اگر میں پڑھتا تو پھر ایک صورت ایسی کہ والد صاحب نے ڈیوٹی کرنی اے تھی لنਘ کے آئے ہو نا نال واپڈا تھے میرے والد صاحب واپڈا چ لائن مین سن بڑی سختی کی حضرت انہوں نے اپنے بڑھاپے بھی حضرت لائن مین سن تاراں کھچیاں کھمبیاں تے چڑھے حضرت ہو ریٹائر ہو گئے حضرت پھر اللہ نے کرم کر چھڑے اسی کتے ٹر گئے میں تے میرے ابو جی نا میں اس دن پہلے دن دیکھا اور پھر اور پتہ لگا کہ والد کی ہوں حضرت کتے انگوٹھا لانا سی حضرت والد صاحب انگوٹھا لان تے انگوٹھا آئے کوئی نہ بڑی بیٹی بیٹھی سی نا اگے یو فون دا دفتر سی انہوں کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں بازار سے لوشن لے کے نا والد صاحب کے انگوٹھے پہ تھوڑا سا لگائیں تاکہ جو کوئی میل کو چیل ہے وہ اتر جائے پھر آپ لگائیں انگوٹھا آ جائے گا حضرت کیونکہ حضرت جی مزدوری کی تھی پلاس پھڑے ابو جی نے تاراں کھچیاں حضرت مزدوری کی تھی بڑی زیادہ وہ میں حضرت جی لوشن لے کے آیا تو میں ابو جی نے کہا ابو جی اینج کرو انگوٹھا میں لوشن میں اس دن پہلی باری اپنے ابو جی کا انگوٹھا ویکھیا تو ابو جی کے انگوٹھے تے لکیراں نہ ہون دے برابر سن تقریباً مٹ گئی دیاں سن مزدوری کر کر کے تقریباً مٹ میں پہلے دن اپنے ابو جی کا انگوٹھا ویکھیا تو میں ویکھ کے نا میں عرض کی میں ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں کچھ خوشی بھی سی اللہ نے میرے پتر نے اینا نواز چھڑیا تو کچھ ظاہر مزدوری کی سی وہ بھی یاد سی تھوڑی خوشی تھوڑی غمی ہے انہوں کو پتہ کی کہتے ہیں یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئیاں یہ والد پتر یہ تمہیں ادن پتہ لگے گا جدھر تھی خود والد بنو گے کہ والد کس طرح بچے پالتا ہے ساڈا بھی بڑا ایتھے بھی بڑا قصور ہے ایتھے بھی بڑا ظلم ہویا والد نے کہ نا ہی نہیں لیا کسی نے کدی ماں لی قصیدے لکھ دیتے گئے اور انج دے لکھے گئے کہ الامان واللفظ کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں بچیاں دے دل چ حضرت پیو دا میں پڑھنے والے پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی نیت کیا تھی لیکن بھائی دیکھ کے پڑھنا علماء بیٹھے ہیں ہر بات ہر جگہ کرنے والی نہیں ہوتی ہے اتنا ماں کے لیے پڑھا گیا کہ ہم نے پیو کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا وہ بیچارہ راہ ہی کچھ نہیں ہے اس کے لیے کوئی قصیدہ نہیں کوئی کلام نہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ یہ جو ہے نا کوئی کہندا نہیں پتکارا میں پھر آپ کو یہاں اپنی سناؤں گا میں کسی کی کیا سناؤں گا میں مسافر ہوں یہ اب آپ سے اٹھوں گا انشاءاللہ عشاء پڑھ کے 9:30 بجے ہم نے قبلہ طاہر صاحب کے پاس جا کے بیان کرنا 9:30 اور پکی بات تو نہیں ہے کہ 9:30 ہی بیان ہوگا تھوڑا سا اوپر جائے گا حضرت ٹھیک ہے یہ آج کا شیڈول ہے کل ہم نے پنڈی جانا ہے حضرت پنڈی سے اب آتے آتے عشاء کے بعد 2 بیان ہیں 3-4 تو بج ہی جائیں گے نا یہ ہمارا روز کا شیڈول ہے کبھی حضرت جی میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس طرح نہیں ہوا میں 2 بجے 3 بجے 1 بجے 1:30 بجے گھر گیا اور میرے والد صاحب تسبیح لے کے حضرت جی سین میں چکر نہیں کاٹ رہے تھے میں نے ایک دن کہا میں نے کہا سلیمان انج پاویں تینوں معافی لب جے لیکن جڑا ساری رات ابو جی تیری وجہ نہ جاگ دے نا تینوں بڑے ہی لتر پینے نہیں اگے جا کے میں نے ایک دن عرض کی میں ابو جی راتی سو جایا کرو کہنا کہ کی ہویا میں ابو جی ساری رات جاگ میرا تو روز کا کام ہے میں نے تو روز اتنے بجے آنا ہے آپ سو جایا کرو کیونکہ میں 17 سال بعد ہوا اور ہوں بھی ایک مان ایک ہی جمے ہیں لیکن اللہ نے ڈھیر دے چھڑے ویکھو نا نوید کتھے پیدا ہویا کتھے جمے اللہ نے بھرا بنا چھڑے افنان صاحب کتھے جمے کتھے پیدا ہویا اللہ نے بھرا بنا چھڑے بار سلمان خان صاحب کھلوتے تھے کتھے جمے کتھے اللہ نے بھرا بنا چھڑے ماں نے سلیمان ایک ہی جمے لیکن بھرا بڑے دیتے میں نے پھر انہیں تو میں ایک ہوں تو پتا کیسے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یار جدی ایک کی اکھ ہوئے وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے تم کہتے ہو جی کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندی خدا کا نام لو یار کس پیو نوں نیندر پیندی ہے پتر گھر نہ آیا کہڑے پیو نوں نیندر آندی ہے یار پتر گھر پیندی ہے جی بھاجی نیندر کیسی باتیں کرتے ہو یار
خدا کا واسطہ اپنے والد کی قدر کرو. میں کو حضرت جی کو والدہ کی مخالفت میں نہیں بول رہا, اس لیے بولوں اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی اس کے لیے. بتاؤ کون سا کلام ہے اس کے لیے؟ کسی نے لکھا ہو, کسی نے پڑھا ہو؟ وہ ایک میاں صاحب دا شعر حضرت جی, کسی نے پڑھا, کیا ہوا؟ ردی ترین چیز بن گیا باپ حضرت. کوئی اس بچے بدتمیزی کرتے ہیں اس سے, اس کو سمجھتے بیچارے کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے بھائی, جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے, لیکن ملے گی اسی کو جس سے والد راضی ہوگا حضرت. ہاں جی, یہ بات یاد رکھنا, جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے, لیکن ملے گی کس کو؟ جس سے ابو جی راضی ہوں گے. اس لیے پتر پنیاں کٹیا کرو ابو جی دیاں, راتی گھر تے پیر دبایا کرو, مونڈے دبایا کرو, اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرو, اللہ تمہیں بادشاہیاں دے دے گا. بھئی کٹو گے نا سارے؟ ٹھیک ہے جی, کٹو گے نا جی؟ ہاں ٹھیک ہے, جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر. بس وقت تھوڑا آگے جا رہا ہے. جو میں نے حضرت جی محسوس کیا ہے, وجہ پتہ کیا بنی ہے؟ ابو جی ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے سخت, کیونکہ اللہ پاک نے ان سے باہر کا کام لینا ہے, اللہ نے سخت بنایا ہے. امی ہوتی ہے تھوڑی سی نرم, کیونکہ اللہ نے اسے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے. اب میں جو دیکھتا ہوں, جس کی وجہ سے یہ بچے تھوڑی غلط فہمی میں آ گئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ابو جی پیار نہیں کرتے ہیں. اور چلیا پیار کرتے نہیں تو تیرے واسطے دھوپے نکل جاندے نے, پیار کرتے نہیں تو بارش بھی نکل جاندے نے, پیار کرتے نہیں تو حضرت جی نہ دھند ویکھتے ہیں, نہ گرمی ویکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں. میں حضرت ایک دن سرگودے تھا, چونک میں کھڑا تھا, شدید بارش پئی پوے, ایک بندہ نا ریڑھی لا کے کھلوتا ہے. پتہ تو مجھے تھا کہ کیوں کھلوتا ہے, میں پھر بھی گیا. میں بھاجی نہیں بارش پہن رہی ہے, جاؤ گھر آرام کرو. فرمان لگے یار میں بارش سے کھلواں گا تو میرے بچے آرام کرن گے نا. یہ پتر باپ ہوتا ہے, اپنیاں دو روٹیاں کٹھیاں کرنیاں کوئی اوکھیاں کام نہیں. ذلیل پتر بندہ اولاد واسطے ہوندا ہے, اپنا ایک سوٹ کٹھا کرنا کوئی اوکھا کام نہیں, بندہ کر ہی لیندہ. ذلیل حضرت جی کرواندے نے بندے. اور پھر کی ہوندا ہے, کھوتے جڑے جوان ہو کے پھر ابو نوں سامنے کھلو کہندے تو ساڈے لئی کی کیتا ہے؟ او ظالم میں نے کیتا نہیں تے تو کٹا کیویں پل گئے ہیں؟ یعنی کچھ کیتا نہیں تو کیویں پل گیا؟ مینوں اے تے دس کم از کم. یعنی کیتا ہی کھ نہیں, تو کیویں پلے ہیں؟ تو کتوں ایڈا آسان ہو گیا جی کیتا؟ انہیں کچھ کیتا تو پلے ہے نا تو آج آ کے کہنے نے کیتا کی ہے؟ ہر بندے کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو ڈی ایچ اے میں رکھے, ہر بندے کا دل کرتا ہے میرے بچے سٹی ہاؤسنگ میں رہیں, ہر باپ کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی کرولا پہ بیٹھیں, ہر بچے کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی برانڈ کے کپڑے پہننے, لیکن اس بیچارے کا بس نہیں چلتا. وہ کرتا ہے تمہارے لیے محنت, وہ نکلتا ہے, وہ بڑا اس کا بس نہیں چلتا یار. ہر باپ نے کوشش کی ہے میرے بچے بھی اچھے سکول میں پڑھیں, اس کا نہیں بس چلا, کیا کرے وہ؟ آج تو اس کو پوچھ رہا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا تو پلا ہے نا. اس کو رب نے تھوڑا سخت بنایا ہے, وہ سختی کرتا ہے, اس پہ تم سمجھ جاتے ہو وہ محبت نہیں کرتا. میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں نا, میری ماں میری بڈھی جڑی ہے نا, میرے بچے بھائی بنائی نہیں ہے, انہوں کپڑے پواندی ہوئے نا, شرٹ پواندی ہوندی 4 چومیاں لے لیندی ہے. ماں ہے نا, میں یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے اللہ نے مزاجن سخت بنایا ہے. اسے پھر بچے کیا سمجھ جاتے ہیں, امی بہتا پیار کر دی, ابو نہیں کرتے کوئی. تو یار صرف وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا اس طرح جس طرح ماں کرتی, اس کو اتنی بڑی سزا نہ دو یار. وہ بڑا پیار کرتا ہے. تیری فیس کی فکر اسی کو ہوتی ہے, تیرے یونیفارم کی فکر اسی کو ہوتی ہے, تیری کتابوں کی فکر اسی کو ہوتی ہے, تیرے گرمی سردی کے کپڑوں کی فکر اس کو. میرے والد صاحب بذات خود بڑے سخت, میں نے بڑی مار کھائی ہے اپنی ابو جی سے, لیکن میں نے کہا نا بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندے کے ساتھ ہوتی ہیں پھر اس کو. میں نے پہلے دن جب یہ سیکھا کہ والد کیا ہوتا ہے, میرا بیٹا تھا, اس کو چوٹ لگ گئی, ہم جوتیوں کی دکان پہ گئے, اس نے ہاتھ چھڑوا لیا, بھاگتا بھاگتا ریک سے ٹکرایا, اس کی آنکھ پھٹ گئی, ابھی تک یہ نشان موجود ہے ادھر ادھر. میں اس کو اٹھا کے اسپتال لے گیا, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, مصباحی صاحب دا منڈا ہے جناب, وہ سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے. تو وہ مجھے ڈاکٹر کہنے لگا حضرت سٹچ لانے پڑیں گے. میں یار آکھے ان جی اگر کو کام انہیں کہ نہیں حضرت کھولی اینی کہ گئی سٹچ لانے پڑیں گے. میں چل لا, جب سٹچ لگانے لگا نا میں پاس ہی کھڑا تھا, مجھے کہتا ہے حضرت تھوڑا پرے ہو جاؤ کہ دل نہ کٹ جاؤ. میں بھائی میں ابو ہاں, میرا تو کیوں دل کٹ رہا ہے, تو لا سٹچ. اللہ اس نے حضرت جی انجیکشن دیا ہوا تھا, لیکن بچہ تھا نا, جب اس نے نیڈل دیکھی, اس میں دھاگا دیکھا, اس نے دیکھا کہ وہ نیڈل میں, تو وہ میں پاس جو کھڑا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا ایک زوردار چیخ ماری اور کہتا کیا ہے, ہائے بابا. کیا کہتا ہے؟ ہائے بابا.
حضرت ہائے بابا میرے ہاتھے وجہ آ گیا اور میرا دل واقعی کٹ گیا اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب مجھے ہوش آئی ایک بیڈ پہ وہ تھا ایک بیڈ پہ میں تھا. اس دن پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے. بڑی محبت ہوتی ہے یار ابو کو, بڑی محبت کرتا ہے باپ بھی یار, بڑی محبت کرتا ہے باپ یار, لیکن صرف وہ اظہار نہیں کر سکتا جیسے ماں کرتی ہے. اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ دو یار, وہ ردی نہیں ہے, وہ باپ ہے, اس کی رضا میں رب کی رضا ہے. اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ میرے پتر دو. وہ بڑا جوان تھا, کڑیل جوان تھا, تجھے جوان کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا یار. تو اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے, تیرے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کبھی تو نے اس کے کندھے نہیں دبائے, کبھی تو نے اس کے پاؤں ہی نہیں دبائے ہیں. تو کیسا پتر ہے یار, خدمت کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.